غالباً اس کی سفری دستاویزات کسی دوسرے نام پر رہی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ویرا لائٹ بھی اس کا کوئی مفروضہ نام ہو، لیکن ڈاکٹر ڈالٹن اس کے لب و لہجے کی بنا پر پریقین ہے کہ وہ برطانوی نژاد تھی۔ نام میرے لیے نیا ہے، برطانوی افسر سگار کا دھواں اگلتے ہوئے بولا۔ منشیات کا کام کرنے والوں میں شاید اس نام کا کوئی عورت کبھی میرے ریکارڈ میں نہیں رہی۔ مجھے حیرت ہے کہ اس قدر اضطراب مناسب نہیں مسٹر جوناس۔ اطالوی مندوب نے درمیان ہی میں اس کی بات اچک لی۔ اتفاق ہے کہ وہ انگریز تھی۔ ہمیں اس وقت اپنی قومی انا سے ذرا آگے بڑھ کر بین الاقوامی سطح پر بات کرنی چاہیے۔ برے لوگ ہر قوم میں ہیں اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ جو زیادہ گھاگ ہوں وہ اہم معاملات طے کرنے کے لیے معروف ناموں کی بجائے اجنبی چہرے سامنے لاتے ہیں۔ کیا فی الحال اتنا کافی نہیں کہ ایک نیا نام تمہارے علم میں آ گیا ہے؟ یقیناً، جوناس نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اس کی آواز میں تحقیر کے جذبات امڑ آئے۔ میں جو کہہ رہا تھا مسٹر برونو، اس کا تعلق قومی افتخار سے نہیں تھا۔ وہ جرمن کیمسٹ ایک اقبالی مجرم ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ حجار میں پھنس جانے کے باوجود اس نے اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے لڑکی کے بارے میں حکام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ اور ہم گمراہ ہو گئے، جرمن مندوب نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ غصے سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تمہارا تبصرہ توہین آمیز تھا مسٹر جوناس۔ برسوں کے تجربے اور انسانی نفسیات کے مطابق ہر پرانا تفتیشی افسر جھوٹ اور سچ میں تمیز کر سکتا ہے۔ میری پختہ رائے ہے کہ ڈاکٹر ڈالٹن نے ویرا لائٹ کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سچ پر مبنی تھا۔ ان دونوں میں بحث چھڑ گئی۔ انگریز افسر کا رویہ تکبر پر مبنی تھا، لیکن میرے لیے وہ بحث غیر رحم تھی۔ جرمن مندوب نے ویرا لائٹ کے فرضی نام کا امکان ظاہر کر کے مجھے ایک ناقابل یقین اتفاق کی طرف بھی توجہ دلا دی۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ڈالٹن کو آمادہ کرنے والی نے اتفاقاً ہی وہ نام استعمال کر ڈالا ہو اور مجھ سے ملنے والی پورے معاملے سے لاتعلق ہو، لیکن پھر بھی میرے لیے وہ سب حیرت انگیز تھا، کیونکہ دونوں صورتوں میں عورتیں برطانوی نژاد تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ کاش میں کارروائی میں مہل ہو کر ویرا کا حلیہ دریافت کر سکتا، لیکن میری وہ جسارت نہ صرف ادب کے خلاف ہوتی بلکہ میں اپنی ذات کو بلا وجہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنا لیتا۔ میرے لیے اہم نقطہ یہ تھا کہ ویرا مجھ سے ملنے والی ذاتی لڑکی کا نام تھا اور انگریزی قاعدے کے مطابق لائٹ باپ سے ورثے میں ملا ہوا خاندانی نام تھا۔ اگر ڈاکٹر ڈالٹن نے صرف ویرا کا نام بھی لیا ہوتا تو شاید میری دلچسپی اتنی نہ بڑھتی، لیکن وہاں تو نام کے دونوں حصے مشترک تھے۔ اجلاس میں تھوڑی سی گرمی کے بعد جوناس کی معذرت ختم ہو گئی اور امریکی مندوب نے موضوع کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ تو میرے لیے معزز جرمن دوست، مسٹر شولز کا بیان خیال انگیز ثابت ہوا۔ امریکی نمائندہ کہہ رہا تھا کہ افغانستان کے سرحدی علاقے ان دنوں ہمارے لیے شدید سیاسی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، کیونکہ سرزمین کے آزاد باشندوں پر باہر سے کھلی جارحیت کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ میں مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہوں، بھارتی نمائندے نے شرمسار لہجے میں منمنایا، لیکن میں مسٹر آرتھر کو یاد دلاؤں کہ یہ کوئی سیاسی نہیں، خالص معاشرتی اور انتظامی نوعیت کا اجلاس ہے۔ افغان مسئلے پر امریکی موقف کا پوری طرح علم ہے، لیکن میں درخواست کروں گا کہ اس افتتاحی اجلاس میں نرم لب و لہجہ اپنایا جائے تاکہ غیر سیاسی فضا پیدا نہ ہو۔ آرثر کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ بعض دوسرے شرکاء بھی زیر لب مسکرا رہے تھے اور بھارتی نمائندہ ان سے نظریں چرانے کی کوشش میں اپنے سامنے میز پر رکھے ہوئے کاغذات کی بے مقصد ورق گردانی میں مصروف ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ بھارتی نمائندہ آرثر کو روکنے کی بجائے محض رسمی طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ پر لا کر اپنی حکومت کی جانب سے اس عظیم پڑوسی کے حق نمک ادا کرنا چاہ رہا تھا جو معاہدہ دوستی کی آڑ میں اس کے ملک کو ایسی ہر مداخلت پر اخلاقی اور مالی مدد فراہم کر رہا تھا۔ مجھے مسٹر پانڈے کے احساسات کا خیال ہے، مگر سیاہ کو سیاہ، سفید کو سفید کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا جا سکتا، آرتھر نے کہا، اور پانڈے بدستور سر جھکائے کاغذات میں الجھا رہا اور یوں اس نے اپنے رویے سے میرے خیال کی تائید کر دی۔ افغانستان کی صورتحال پر ہماری کڑی نظر ہے، آرتھر کہہ رہا تھا۔ 16 ماہ گزر چکے ہیں، مگر کٹھ پتلی حکومت بیرونی اسلحے اور افرادی قوت کے بے دریغ استعمال کے باوجود بغاوت پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔ تباہال اور بے سر و سامان عورتیں، بچوں اور بوڑھوں کے قافلے بھاری تعداد میں سرحد پار کر رہے ہیں۔ سرحدی علاقے آئے دن کی گولہ باری کے باعث مخدوش ہو چکے ہیں۔ باغیوں کی سرکوبی کے جنون میں روسی ہوا باز ان پہاڑوں میں نیچے پرواز کر کے اندھا دھند گولیاں اور بم برساتے ہیں۔ ان حالات میں ہجرت کرنے والوں میں اقتدار کے ٹولے کے محبر بھی ہوتے ہیں۔ میرے لیے اعلیٰ پیمانے پر منعقد ہونے والے کسی اہم اجلاس میں شرکت کا وہ پہلا موقع تھا، مگر میں سن رہا تھا کہ آرتھر موقع نکال کر ہر مسئلے پر اپنی حکومت کے موقف کے اظہار میں ضرورت سے زیادہ ہی بول رہا تھا، ورنہ اس اجلاس میں افغان مظلوموں کی تصویر کشی کی بجائے محض ابتدائی فقرے ہی کافی تھے۔
مجھے خوشی تھی کہ بڑے ملکوں کے نمائندے باز اور اناد کے اظہار میں اس سے پیچھے تھے، مگر ان کی چپکلش کا یہی عالم تھا تو اس پلیٹ فارم پر لایا جانے والا ہر مسئلہ اس کی زد میں آتا ہوگا۔ وہ تو غنیمت ہی تھا کہ میں کوئی روسی نمائندہ نہیں تھا، ورنہ التزامات اور جواب الزامات سردھار میں انسداد منشیات کا مقصد ہی پس پشت چلا جاتا۔ افغان قبائل میں جمے ہوئے منشیات تیار کرنے کے ٹھکانے پیدا ہو چکے تھے یا ویران پڑے ہوئے تھے، ایسے لوگوں کی سرگرمیاں سرحد کی دوسری جانب پھیلنے لگی ہیں۔ آرتھر کانفرنس کے شرکاء کو بتا رہا تھا، ہمیں مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کہ سرحد پار آنے والوں میں ساتھ بنانے والے ٹولے کے محبر ایسی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اگر مومن خان کی تعلیمی لیاقت کے بارے میں ڈاکٹر ڈالٹن کا بیان کو درست مان لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باہر سے تقریباً نا آشنا اور انگریزی سے نابلد اس شخص کے لیے ویرا لائٹ کام کرنے پر کیسے آمادہ کیا گیا ہوگا۔ آرتھر نے رک کر ہال میں موجود کانفرنس کے شرکاء کا جائزہ لیا۔ سب کے اٹھائے ہوئے نکات نے ہر ایک کو چونکا دیا۔ حال میں سب بناڑی تھے اور ہر ایک آرتھر کی زبان سے اس کے اٹھائے ہوئے سوال کا جواب سننے کا منتظر تھا۔ مومن خان جیسے لوگ اپنے بازوں پر اعتماد کرتے ہیں، آخر پرسکون آواز میں بولا گیا، ہیروئن تیار کرنے کی کوشش میں مومن خان کی خبر یقیناً ان محبروں سے پوشیدہ نہیں رہی ہوگی، اسی لیے یہ اطلاع روسی آقاؤں کو بھی ملی ہوگی کہ ان کے بیرونی ذرائع سے مومن خان کے لیے ڈاکٹر ڈالٹن کی خدمات حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، جو کامیاب رہا۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ڈالٹن کی خدمات کا بھاری معاوضہ بھی انہی نے ادا کیا ہو۔ حال میں کئی تحیر آمیز آوازیں ابھری، لیکن برونو آرتھر ڈاکٹر سے متفق نہیں تھا۔ آخر روسیوں کو منشیات کی سرپرستی کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ہم یہاں دستیاب حقائق کے تبادلے اور اس کے استفادے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کانفرنس کا ایجنڈا بھی یہی ہے۔ سب یہاں اگر مفروضات پر بحث چھیڑ دی گئی تو کانفرنس لامتناہی ثابت ہوگی۔ مقصد یہی ہوگا کہ ہم ایجنڈے کا خیال رکھیں، شاید اگلے اجلاس میں ہم اپنے مفروضات کو حقائق کی صورت میں سامنے لا سکیں۔ مسٹر برونو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر ویسلر نے اپنا سربراہانہ فیصلہ صادر کیا۔ ہم حقائق تک محدود نہ رہے تو الجھ جائیں گے۔ آرتھر کی پیشانی پر شکن تک نہ آئی، وہ بدستور مسکراتا رہا۔ ڈاکٹر ویسلر خاموش ہوا تو سنجیدہ لہجے میں بولا، ڈاکٹر ڈالٹن اور ویرا لائٹ کے بارے میں سامنے آنے والے حقائق سے کچھ مفروضات سامنے آئے تھے، لیکن میرے پاس جو مستند معلومات ہیں وہ ان مفروضوں کی تصدیق کے ساتھ ہی مسٹر برونو کے اس سوال کے اس جواب بھی فراہم کریں گی، اور روسیوں کو منشیات کی سرپرستی کی کیا ضرورت تھی۔ یہ پہلو ہمارے لیے حیرت انگیز ہے، جوناس نے تجسس آمیز لہجے میں کہا۔ شاید اسے خوشی ہوئی کہ آرتھر نے روسیوں پر ملامت کا آغاز کر کے ویرا لائٹ کا معاملہ دبا دیا تھا، اور یوں وہ ایک مجرمہ کی قومیت کے حوالے سے ندامت اٹھانے سے بچ گیا تھا۔ مسئلہ بظاہر ہر حالی معاشرتی نوعیت کا ہے، آرتھر نے فلم سے قلم سے کھیلتے ہوئے کہنا شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے اس میں سیاسی رنگ غالب ہے۔ افغانستان میں ننگی جارجیت کے ارتکاب پر روس کو عالمی پیمانے پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رائے عامہ کھل کر ان حریت پسندوں کی حمایت کر رہی ہے جنہیں ان کے اپنے ملک میں باغی قرار دیا جا رہا ہے۔ روسی قیادت کا خیال تھا کہ افغانستان میں پیش قدمی کا انجام بھی چیکو سلاواکیہ جیسا ہوگا، چند روز ادھم ہوگا، پھر لوگ اب بدلی ہوئی صورتحال کو جوں کا توں تسلیم کر لیں گے، لیکن یہ طالع آزمائی انہیں مہنگی پڑی ہے۔ دن بدن حریت پسندوں کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اب ان کے سر پر یہی سودا سوار ہے کہ ان جنگجو جام بازوں کو بدنام کیا جائے جنہیں اپنی جدوجہد رکھنے کے لیے ہر لمحے اسلحے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ابتدا تیار کی ہوئی ہیروئن کی سستے داموں فراہمی سے کی تھی۔ جنگ آزمالوں کے لیے اس وقت آزادی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ روسی اور مقامی فوجی قافلوں پر حملے کر کے ان کا اسلحہ اپنی مہمات میں استعمال کرتے ہیں، مگر وہ ان کے لیے ناکافی ہوتا ہے۔ وہ جائز اور ناجائز ہر طریقے سے اسلحہ حاصل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ سادہ لو افراد روسی ففتھ کالم کی ریشہ دوانیوں سے لا علم ہیں۔ ان کے بعد گروپ سستی ہیروئن مہنگے داموں فروخت کر کے اپنی جنگ کے لیے مالی وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ سازش کے پہلے مرحلے کی کامیابی کے بعد پناہ گزینوں کے بھیس میں پھیلے ہوئے محبروں کے ذریعے ہیروئن تیار کرنے کی لیبارٹریاں قائم کرنے پر اکسایا گیا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق پائندہ گل کے گروپ کی لیبارٹری کسی بھی وقت بھی کام شروع کر سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان کے آزاد قبائلی علاقے بھی ان کی سازشی لہر کی زد میں آئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کو اپنا مجرم سمجھتے ہیں جو ان کے باغیوں کو جائے پناہ فراہم کر رہا ہے۔ حالانکہ لاکھوں تباہ حال افغان مہاجرین کی ان ہیمہ بستیوں میں حکومت پاکستان اور عالمی اداروں کی بھرپور کوششوں کے باوجود انسانی مجبوری اور بے بسی کے دلدوز مناظر سامنے آئے ہیں۔ ہیروئن کی سرپرستی کی اس مہم سے روسی کئی محاذوں پر فائدہ اٹھانے کی فکر میں ہے۔ ان کی سب سے کاری ضرب کا نشانہ افغان حریت پسند ہے۔
وہ پروپیگنڈے کے ذریعے ان کی منشیات فروشی کو اچھال کر عالمی پیمانے پر ان کے کردار کو مسخ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہر قسم کی ہمدردیوں سے محروم ہو کر تنہا رہ جائیں۔ پھر ہیروئن کے غیر قانونی ٹریفک کی بڑی گزرگاہ کے طور پر پاکستان کا نام سامنے آئے گا تو ہیروئن کی فراہمی سے متاثر ہونے والے ممالک پاکستان کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ان کا تیسرا مفاد لمبی مدت کی منصوبہ بندی سے وابستہ ہے۔ جب عالمی منڈی میں سونے سے تقریباً 5 گنی قیمت پانے والے یہ صفوف پاکستان میں کوڑیوں کے مول پھینکا گیا تو روسیوں کا کام مقامی مجرموں اور مفاد پرستوں نے آسان کر دیا۔ پشاور سے کراچی تک کے سفر میں باہر اسمگل کیا جانے والا یہ نشہ مقامی بازاروں میں بھی پھیل گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قلیل سی مدت میں ہیروئن یہاں حیرتناک صورت کے ساتھ مقبول ہوئی ہے اور اس وقت پاکستان میں اس کے ہزاروں عادی موجود ہیں۔ چند برسوں میں یہ تعداد لاکھوں سے تجاوز کر جائے گی۔ وہ ہیروئن کی لت ڈال کر پاکستانی معاشرے کو کھوکھلا اور تباہ کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ افغانستان کی سرزمین ان کی آخری منزل نہیں، ان کی نگاہ بحیرہ عرب کے گرم پانیوں پر مرکوز ہے جہاں بندرگاہیں سال بھر کھلی رہتی ہیں اور ان کے ذریعے تیل کی دولت سے مالا مال مشرق وسطیٰ کے ریگزار ان کی دسترس میں آ جائیں گے۔ افغانستان خشکی سے گھرا ہوا ایک چھوٹا سا ملک ہے، اسے ٹھکانہ بنا کر وہ آنے والے سالوں میں موقع ملتے ہی ایران یا پاکستان میں گھس کر سمندر کا رخ کریں گے۔ حالات اور قرائن سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ سمندر تک گزرگاہ کے لیے پاکستان کا انتخاب کر چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جب وہ پیش قدمی کریں تو اس ملک کا معاشرہ اور معیشت مقابلے کے لیے قابل ہی نہ ہو، لیکن اس میں ذرا دیر ہے۔ افغانستان کے حالات پر پوری طرح قابو پائے بغیر وہ کسی دوسری بین الاقوامی سرحد کو عبور کرنے کی حماقت نہیں کریں گے کیونکہ پیش قدمی کرنے والوں کی سپلائی لائن میں افغان علاقے کی کلیدی اہمیت ہے۔ یہ لائن کٹ گئی تو بڑھنے والے چوہوں کی طرح گھیر کر مار دیے جائیں گے اور پھر سال بھر کھلی رہنے والی بندرگاہوں پر قبضے کا روسی خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ امریکی نمائندہ آرتھر خاموش ہوا تو اجلاس میں تحیر آمیز سرگوشیاں پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے انکشافات میرے لیے سنسنی خیز سے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آرتھر نے جو کچھ کہا وہ واقعی سچ تھا یا میں اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر کے اس نے ہیروئن کی تجارت کے ڈانڈے زبردستی روسی سازشوں سے ملا دیے تھے۔ میرے لیے کانفرنس میں شرکت کا تجربہ لمحہ بہ لمحہ حیرت انگیز ہوتا جا رہا تھا۔ مجھ جیسے درمیانے آدمی کے لیے باہر رہتے ہوئے بھی ناممکن تھا کہ شہر کے غلیظ اور گنجان علاقوں میں 25-30 میں ہیروئن کی پڑیاں بیچنے والے کسی بڑی سازش کے اعلی کار بنے ہوئے تھے، لیکن آرتھر نے جو کچھ کہا پورے اعتماد سے کہا تھا۔ کانفرنس میں پرجوش بحث کا آغاز ہو گیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد 12 بجے افتتاحی اجلاس کی پہلی نشست ختم ہوئی تو میں سوچوں کے ہجوم میں کھویا ہوا باہر نکل آیا۔ باقی وقت میری معلومات میں مزید اضافہ نہیں ہوا اور مجھے افسوس ہوا کہ منتظمین نے مبصرین کا دعوت نامہ 2 گھنٹے کی افتتاحی نشرگاہ کو کیوں محدود رکھا ہوا تھا۔ اپنے پیشے کے اعتبار سے میرے لیے وہ 2 گھنٹے بہت تھے۔ اس کانفرنس میں کہا جانے والا ایک ایک لفظ ٹریڈ کے لیے بہت اہم تھا۔ شاید شرکاء کے پاس بہت سا مواد تھا لیکن معلوم تھا کہ پہلی نشست میں مبصرین بھی موجود تھے، لہٰذا صرف وہی کچھ کہا گیا جسے وہ کانفرنس کے حوالے سے ذرائع تک پہنچانا چاہتے تھے۔ کھانے کے وقفے کے بعد نشست اور اگلے اجلاسوں میں یقیناً کھل کر انکشافات کیے گئے۔ بے فکری سے تبادلہ خیال ہوتا، بولنے والے اپنی فراہم کی ہوئی اطلاعات کے تصدیقی ذرائع سے شرکاء کو آگاہ کرتے اور پھر اس کی تیاری اور فروخت کو پوری قوت سے کچلنے کے لیے تجاوز کی جاتی، مگر میرے لیے اس تمام کارروائی سے واقف ہونا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ دوپہر کا کھانا میں عموماً فیکٹری میں ہی کھاتا تھا لیکن اجلاس کے بارے میں سیون کو رپورٹ دینا تھی، لہٰذا میں کار اپنے گھر کے راستے پر ڈال دی۔ میں خوابگاہ میں جوتے اتار کر کھانے سے قبل اس کا ایک جام پینے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ ٹرانسمیٹر پر کال کے سگنل موصول ہونا شروع ہو گیا۔ شاید C1 میری رپورٹ جاننے کے لیے بے چین تھا۔ آپریٹر آن کرتے ہی مجھے ریسیور پر خطرناک صورت کی درست آواز سنائی دی، C1 سیکنگ فار D1 اوور، D1 ریسیونگ اوور۔ میں نے اپنی اصل آواز میں کہا کیونکہ اس وقت گفتگو فریکوینسی پر ہو رہی تھی جو جہانگیر کے آپریٹرز کے دائرۂ کار سے باہر تھی۔ تو میرا قیاس درست ہی نکلا۔ تم لوٹ آئے کانفرنس سے۔ ایک گہرے سانس کے بعد اس کی آواز سنائی دی، میرا جانا بہت کارآمد رہا۔ میں نے کہا جرمنی میں ڈاکٹر ڈالٹن نامی ایک کیمسٹ پکڑا گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ ویرا لائڈ ایک انگریز لڑکی کے ایما پر اس نے ہمارے آزاد قبائلی علاقے میں مومن خان نامی کسی شخص کو ہیروئن کی تیاری کا طریقہ سکھایا ہے۔ ایک لیبارٹری پائدہ گل نامی افغان نے قائم کی ہے۔ ان کوششوں کو امریکی نمائندے نے روسی سازش قرار دیا ہے۔ اوور۔ روسی سازش؟ اس کی تلخصی سنائی دی۔ شاید کوئی روسی نہیں تھا وہاں ورنہ وہ امریکی سازش کی کہانی سناتا اور پھر آپس میں تلخ کلامی پر سارا قصہ ختم ہو جاتا۔ خیر تم تفصیل بتاؤ۔ امریکی نمائندے کی تقریر کی۔ اوور۔ میں نے استفسار کے ساتھ آرتھر کے انکشافات سنانے شروع کر دیے۔ گڈ۔
اس کی آواز سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ لوگ ناک کے نیچے دیکھنے کی بجائے دوربین لگا کر دور کی کوڑی لانے کے لیے عادی ہو گئے ہیں۔ انہیں چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ آج مال آنے والا ہے، اسے جیوا ہاؤس میں کون وصول کرے گا؟ اوور۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ جیوا ہاؤس کی عمارت بدستور ویران تھی، وہاں کے ملازمین اگلی صبح 9 بجے لوٹنے والے تھے۔ فوری بندوبست یہی ہو سکتا تھا کہ میں خود وہاں پہنچتا، لیکن C1 نے میری تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ اس کا خیال تھا کہ ذمہ داریوں میں اضافے کے بعد معمولی کاموں میں میرا یوں ملوث ہونا مناسب نہیں تھا۔ مال کی وصولیابی کسی اور کو ہی کرنا چاہیے، لیکن میں جیوا ہاؤس کو ممنوعہ قرار دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اوور۔ میں نے کہا مجھے یہ معلوم تھا کہ C1 اختیارات کے معاملے میں مجھ سے اوپر تھا اور کچھ دن کے لیے میں اسی کو جواب دہ تھا، لیکن میری ذات پر اس کی گرفت نہیں تھی۔ اس سے متعارف ہونے کے بعد گفتگو میں بہت آسانی محسوس کر رہا تھا، جبکہ B4 سے برسوں کے صوتی رابطے کے باوجود بات کرتے ہوئے ذہن پر خوف طاری رہتا تھا کہ کہیں کسی بات پر بھڑک کر وہ خطے ہی سے نہ اکھڑ جائے۔ اس خوف کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ B4 کی شخصیت ہمیشہ پردے میں رہی تھی، جبکہ C1 سے میں مل چکا تھا۔ تمہیں اپنے فیصلوں کی آزادی ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ تم جہانگیر سے بددستور کام لیتے رہو گے تو جیوا ہاؤس پر تمہارا تصرف اس سے پوشیدہ نہ رہ سکے گا اور وہ تم پر شبہ کرنے لگے گا۔ اسے راستے سے ہٹانا ہے تو اور بات ہے۔ اوور۔ سرسری لہجے میں دیا گیا مشورہ سن کر میں پھریری لے کر رہ گیا۔ تو کیا مجھے جہانگیر کے ہاتھ میں کا اختیار بھی ہے؟ اوور۔ خود مختاری کا مطلب ہر طرح کی آزادی ہوتا ہے۔ اس کی طرف سے جواب آیا۔ اب تم اوپر آ گئے تو بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ طارق کا قتل یاد ہے تمہیں؟ اوور۔ ہاں اوور۔ میں نے سکتے کے عالم میں غیر ارادی طور پر کہا۔ اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے خطرہ بن جانے پر اسے راستے سے ہٹایا گیا تھا۔ C1 کے انکشاف نے میرے ذہن میں چنگاریاں سی بھر دی۔ تمہیں بس نشاندہی کرنا ہوگی، باقی کام میرے آدمی کر لیں گے، اس لیے ہم انتظامی اور حفاظتی امور سے متعلق سمجھے جاتے ہیں۔ اوور۔ میرے لیے کارآمد ہے۔ میں نے بولتے ہوئے اپنے وجود پر نقاہت سی طاری ہوتی محسوس کی۔ اس سے پہلے میں خود ان امکانات پر سوچ چکا تھا کہ کہیں طارق اپنوں ہی کی سنگ دلی کا نشانہ نہ بنا ہو، لیکن C1 کی زبان سے وہ انکشاف سن کر مجھے گہرا صدمہ ہوا تھا۔ طارق نے برسوں جس کے لیے اپنے شب و روز ایک کیے، اسی کی ایما پر اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا تھا۔ میرے دل میں سکندر علی کے لیے نفرت کے جذبات اور گہرے ہو گئے۔ اسی کا قاتل C1 رہا ہو یا اس کا کوئی آدمی، لیکن ایک بات طے تھی کہ طارق کا لہو B4 کے اشارے پر بہایا گیا تھا، اور یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ B4 کے پردے میں اصل شخصیت سکندر علی کی ہی تھی۔ وہی جیوا ہاؤس میں ڈیلیوری لے گا۔ اوور۔ میں نے اس پر جہانگیر کی اہمیت جتانے کے بعد اپنی بات مکمل کی۔ آج رات 9 بجے اوور اینڈ آل C1 نے سلسلہ منقطع کر دیا اور میں سوچ میں ڈوبا اپنے لیے جام تیار کرنے لگا۔ اس وقت میرے ذہن میں آندھی چل رہی تھی۔ طارق میرا پرانا دوست تھا، ہم دونوں برسوں سے اکٹھے رہتے آئے تھے اور ایک دوسرے کے رازوں میں پوری طرح شریک تھے۔ اس رفاقت نے ہمارے درمیان محبت اور اعتماد کو جنم دیا تھا جو آخر تک قائم تھی، لیکن اس مخلص اور وفادار دوست کو سکندر علی نے سرد مہری کے ساتھ قتل کرا دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت اسلحہ لے کر دندناتا ہوا اس کے مکان میں گھسوں اور اس نابکار کو جہنم واصل کر دوں، لیکن میں مجبور تھا، اس حد تک مجبور تھا کہ سرکاری مردہانے سے اپنے عزیز دوست کی لاش اٹھوا کر اس کی تدفین تک نہ کرا سکتا تھا، اور مجبوری یہ تھی کہ میں اسی تنظیم کا کارندہ تھا جس نے سکندر علی کے روپ میں ایک بھیڑیے کو پالا ہوا تھا جو بھوکا ہو تو اپنے ہی کسی کمزور ساتھی کو پھاڑ کھاتا ہے۔ سکندر علی نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، اس کے سلسلے میں اسے تنظیم کا پورا تحفظ حاصل تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ڈینی سے D1 بنائے جانے کے بعد اب مجھے رفتہ رفتہ B4 کے اختیارات سونپے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ سکندر علی کو شاید ترقی مل گئی تھی اور اس سے ٹکرانا ایک اعتبار سے تنظیم کے بڑوں کے قہر کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ میں نے یہ بستہ کندن رنگ سلا کے بڑے حصے کو گلاس سے مادے میں منتقل کیا اور پھر سکندر علی کا نمبر ملانے لگا۔ میرے لیے اس کی ذات اس قدر اہم تھی کہ ڈائریکٹری سے تلاش کیا ہوا اس کا فون نمبر میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ دوسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ بولنے والے کی آواز سن کر میرے ذہن میں سکندر علی کے اس ملازم کا چہرہ گھوم گیا جو اس کے مکان میں سب سے پہلے میرے ہاتھ آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا سیٹ گھر پر موجود نہیں تھا۔ حادثہ خریدنے کے بعد اس سے میں بمشکل اگلوا سکا کہ سکندر علی چند دنوں کے آرام کے لیے اپنے باغات میں گیا ہوا تھا۔ اس کی سیکریٹری بھی موجود رہی۔ ملازم سے پتہ چلا کہ اس کا نام رخشی تھا اور سکندر علی کی روانگی سے پہلے ہی وہ اپنا سامان سمیٹ کر کہیں چلی گئی تھی۔ کھانے کے بعد طبیعت پر مایوسی کے ساتھ ہی کسلمندی بھی غالب آ گئی اور میں بستر پر دراز ہو گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ رہ کر مجھے طارق کی بھیانک قتل کی واردات ذہن میں ابھر رہی تھی۔
مشکل یہ تھی کہ میں کسی سے دل کا بوجھ بھی ہلکا نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسی ادھیڑ پن میں مبتلا بستر پر پہلو بدل رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ ریسیور اٹھایا تو غزالہ کی زندگی سے بھرپور آواز سن کر میرے ذہن میں تازگی کی لہر دوڑ گئی۔ میں تنویر ہی بول رہا ہوں غزالہ، اس کے استفسار پر میں نے مسرت آمیز لہجے میں کہا، کہاں غائب ہیں آپ؟ اس کی سنجیدہ آواز میں شوہی اود کر آئی، بیچاری آبدہ تو اس انتظار میں گھلے جا رہی ہے کہ اس کی کتاب کب شائع ہو سکے گی۔ اوہ، میں بے اختیار ہنس پڑا۔ اخراجات کا تخمینہ بتاؤ اور کتاب چھاپ ڈالو۔ دراصل میں نے 2 مرتبہ تم سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور دونوں بار تمہارے والد صاحب کی آواز سنتے ہی فون بند کرنا پڑا۔ آواز ہی سے ریٹائرڈ کرنل معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ جاپان جانے سے پہلے میں نے صرف ایک بار اس کے گھر فون کر کے کرنل کو چڑھایا تھا اور غزالہ پر عائد گھریلو پابندیوں کی وجہ سے دوسری دفعہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکا تھا۔ میری آواز سن کر وہ اپنی مترنم آواز میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ گھر پر فون کرنا بے سود ہوگا۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت کہاں ہو تم؟ میں اس کی بات کی وضاحت سے اچک کر بولا، میں فوراً پہنچتا ہوں۔ نہ، وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی، ابھی میری کلاس باقی ہے، لیکن میری ضد کے آگے اسے ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ اپنے کالج سے ذرا دور کتابوں کی ایک مشہور دکان میں آنے پر رضامند ہو گئی۔ میں پھرتی سے تیار ہو کر اس سے ملنے کے لیے نکل پڑا۔ نہ جانے اس لڑکی میں کیا خاص بات تھی کہ اس کی طرف میرا دل مائل ہوتا جا رہا تھا، جبکہ دوسری عورتوں کی طرح سستی کسی پہلو میں نظر نہیں آتی تھی۔ کتابوں کی دکان پہ وہ اکیلی اور قدرے خوفزدہ سی تھی۔ میں داخل ہوا تو اس نے خریدی ہوئی اشیاء کے دام ادا کی اور میرے ساتھ باہر نکل آئی۔ مجھے اس کی گھبراہٹ میں لطف آ رہا تھا، لیکن وہ جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی تاکہ اپنی سہیلیوں میں سے اتفاقاً کسی کی نگاہ میں نہ آ سکے۔ اس نے بڑھ کر دروازہ کھولا اور وہ بلا تکلف نشست پر بیٹھ گئی۔ فون پر تو میں پہلے بھی غزالہ سے اشاروں کنایوں میں بہت کچھ کہہ گیا تھا اور اسی موقع پر آپ کا تکلف ختم کر کے اسے تم سے غزالہ مخاطب کر بیٹھا، جس پر اس نے احتجاج نہیں کیا۔ اس حوصلہ افزائی نے آتش شوق کو اور بڑھا دیا۔ اس روز کلفٹن کے پرسکون ساحل پر سسکتی ہوئی دم توڑتی موجوں میں دھیمے دھیمے شور میں ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے دل پر غزالہ کے حسن اور سادگی کا نقش پھیلتا چلا گیا۔ اس کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ماں اور باپ کے علاوہ ایک بڑا بھائی تھا جو 10 سال کی عمر سے کسی ایسے پیچیدہ عارضے میں مبتلا ہوا کہ اسے اپنا ہوش ہی نہیں رہا۔ کبھی اس کی حالت اتنی بگڑ جاتی کہ وہ گھر میں توڑ پھوڑ مچانے لگتا اور پھر اس پر جنون کے عالم میں جھپٹنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایسے موقع پر اسے زبردستی کسی کمرے میں منتقل کر دیا جاتا تھا۔ اسے کئی ماہرین کو دکھایا گیا، لیکن کوئی بھی اس کی نارمل حالت واپس لانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ 2 ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ کسی نشہ آور دوا کی بھاری مقدار نے اس کی خلیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، لیکن غزالہ کی ماں نے اس کی بات کو سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ لیکن غزالہ کو شبہ تھا کہ ان 2 ڈاکٹروں کی رائے صحیح تھی۔ میرے بیان پر غزالہ اپنے شعبے کے اسباب پر روشنی نہ ڈال سکی، لیکن اتنا بتا دیا کہ اسے اپنے گھر کے ماحول میں پیار اور محبت کے باوجود کبھی کبھی اس بات کا شدید احساس ہوتا تھا جیسے گھر میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس سے اسے دانستہ لا علم رکھا جا رہا ہو۔ ان باتوں کو سامنے لا کر وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ مجھے یہ جتانا چاہتی تھی کہ مجھے اس سے دور ہی رہنا چاہیے، لیکن میرے لیے اس سے دامن بچانا مشکل نظر آ رہا تھا جو اس کی ذات میں پوشیدہ تھی۔ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے میں نے ایمانداری سے اس کا ٹٹولا، لیکن کہیں بھی نفس کی وحشیانہ طلب کو موجود نہ پایا۔ اس رات میں نے پہلی بار سوچا کہ میں کس راستے پر بڑھ رہا تھا۔ بیچاری شریف لڑکی میرے ظاہر سے متاثر تھی، لیکن اسامی میں مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی بجائے بلاکم و کاست ہر پہلو میں لا کر میرے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔